اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسٹڈی آف مائنر کے حوالے سے بات اور ایک دوست نے کہا کہ نابالغ کی بلائی کا جو تصور ہے ایک اہم پریارٹی ہے پاکستانی لیگل فریم ورک میں۔ اس کو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ ڈسکشنز ہوئیں تو بات آگے بڑھتی ہے۔ بات اس طرح سے ہے کہ بنیادی طور پر کسٹڈی یا گارڈین کا کبھی بھی کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے اندر نابالغ کی مفاد کو ترجیح جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم سمجھی جاتی ہے، لیکن 1890 کا منشا یہ بھی ہے کہ نابالغ کی بلائی کا تعین کرتے ہوئے اس کے مذہبی احکامات کو بھی پامال نہ کیا جائے۔ بنیادی طور پر اپنی ظاہری شکل سے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کو مذہب کی کوئی مماثلت تو حاصل نہیں ہے، لیکن مذہب کا احترام تو ہر ایکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 بھی مذہب کا احترام ضرور کرتا ہے۔ مثلاً اندر صرف ان نابالغان کے اوپر یہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے جن کے ولی خود اسے لاگو کروانا چاہیں۔ اپنے پرسنل قانون کے تحت اگر کوئی شخص کسی نابالغ کا ولی مقرر ہو جائے تو دین گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 اس سے ہرگز تعارض نہیں کرتا ہے، کوئی کنفلکٹ پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے ولی کا استقرار بھی، اس کا ڈیکلریشن آف رائٹ بھی اسی ایکٹ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہم اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، دیٹ از دا ویلفیئر آف مائنر۔ تو جہاں تک نابالغ کی بلائی کا تعلق ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے مذہب اس کی بلائی چاہتا ہے، یعنی جس مائنر کی تحویل کو مذہب نابالغ کے لیے بہتر جانے اسی میں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 بھی بہتر ہی جانتا ہے، اس سے اراض نہیں کرتا ہے، تعارض نہیں برتتا ہے، کانفلکٹ پیدا نہیں کرتا ہے۔ ایک اہم نقطہ ہے کہ نابالغ کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر اگرچہ عدالتوں نے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے مختلف جو فیصلہ جات ہوئے ہیں وہ کئی طرح سے ایک دوسرے سے کانفلکٹ بھی بعض اوقات کھا جاتے ہیں، البتہ جو فیصلے دیے جاتے ہیں ان میں مذہب کے اصولوں کی رعایت کی جاتی ہے، اور جو بعد میں آنے والے فیصلہ جات ہیں یا ہائر اپ کورٹس کے فیصلہ جات ہیں ان میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ نابالغ کی ویلفیئر کی خاطر اس کے شخصی قانون کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی اس میں لینینسی بھی آ سکتی ہے۔ جورسٹک پریارٹی ایک ہی ہے، دیٹ از دا ویلفیئر آف مائنر۔ نابالغ کی بلائی کا ابتدائی تصور اخلاقی اور مذہبی اقدار سے ہم آہنگ تھا، لیکن بعد میں اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کیس کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں، اس میں یہ بات ذہن میں بھی آ جاتی ہے کہ نابالغ کا مالی فائدہ اور نابالغ کی طبعی آسائش کس چیز میں زیادہ ہے، کس کسٹڈی میں جانے سے نابالغ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔
اب نابالغ کی بالائی کے مادی تصور کے لیے مذہب سے آغاز ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کی اخلاقی بہتری اور مادی فلاح کا التزام تو مذہب بھی خوب آپ کو پتہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر غلطی ہوتی ہے تو مذہبی ضابطوں کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ مثلا کسٹڈی اور گارڈین شپ کے مذہب کے اندر علیحدہ سے احکامات موجود ہیں، کسٹڈی کے علیحدہ سے موجود ہیں مذہب کے اندر بھی، اور گارڈین شپ کے علیحدہ سے اصول موجود ہیں، لیکن ہم غلط قسم کی مباحثت کی بنا پر لوگ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ حصانت نابالغان کے حق کے علاوہ سرپرستوں کا حق بھی ہے۔ شرعی اصول نابالغوں کی بہتری کے ساتھ ساتھ سرپرستوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھ کر وضع ہوئے تھے کہ کس عمر تک نابالغ کو کس سرپرست کے پاس رہنا چاہیے، کس سرپرست کے پاس رہنے سے مائنر کی ویلفیئر تصور کی جائے گی۔ مثلا حق حصانت کسٹڈی جو نابالغ کی بلوغت تک ہوتی ہے، اور حنفی اسکول آف تھاٹ کی روح سے ماں نابالغ لڑکے کی حصانت کی حقدار آپ کو پتہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک ہے، اور نابالغ لڑکی اسکول آف تھاٹ یہی کہتا ہے، اور کمسن نابالغان کی کسٹڈی سے ماں کو محروم کر دینے میں نابالغان کا ناقابل تلافی نقصان، ذہنی ٹارچر، ذہنی تشدد کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور قانون اور مذہب بھی اس بات پہ آتا ہے کہ کمسنی کی عمر میں ماں کی گود سے بہتر دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بچے کو دولت سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اسے تو صرف شفقت اور پیار چاہیے، جو کہ جن سے بازار نہیں ہے۔ کیا کوئی مالدار دولت کی کسی بھی مقدار سے ایک ماں کا پیار اپنے بچے کو خرید کے دے سکتا ہے، یا اس کی ماں کے سینے سے ڈھلکتا اور آنکھوں سے چھلکتا پیار جو ہے وہ مارکیٹ سے مل سکتا ہے؟ اسی طرح باپ کی مالی خوشحالی میں نابالغ کی بہتری جان کر مفلس ماں کو حق کے پرورش سے یا کسٹڈی سے محروم کر دینا ظلم کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کے علاوہ ماں کے حق کی تلفی بھی ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے لخت جگر کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ اپنے آپ کو تسکین پانی ہے، اور یہ والدہ کا فطری حق ہے جو قانون بھی مانتا ہے اور مذہب بھی مانتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے اوپر باپ کا حق بھی ہے۔ جب نابالغ لڑکا 7 سال کا ہو جائے گا، لڑکی بالغ ہو جائے گی، تو باپ کی زیر پرورش آ جانے چاہیے۔ ابتدائی عمر میں تو بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کام مرد نہیں کر سکتا۔ بعد میں ادب آداب تعلیم دینے کے لیے باپ کی سرپرستی کی بچوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت اگر باپ کو بچوں کی کسٹڈی سے محروم کر دیا جائے تو اس میں پدری حق کے بھی نقصان ہونے کا خدشہ تو ہے۔ اب ماں کی بہتر مالی حالت ہو، باپ کو اس کے حق کی حصانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی باپ کو اس بنا پر حق کے کسٹڈی سے محروم کیا جا سکتا ہے کہ اس نے نابالغ کی ماں کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس وجہ سے بھی باپ سے کسٹڈی نہیں چھینی جا سکتی ہے کہ اس کا جب
قربت نہ رکھتے ہوئے کسی اجنبی مرد کے ساتھ کر لیتی ہے، یا بد چلنی کا کوئی ارتکاب کر بیٹھتی ہے، یا من جملہ بہت سی دیگر وجوہات ہیں جو کہ ویلفیئر آف مائنر کے اوپر سٹگما لگا دیتے ہیں، اور وہ گرے ایریا میں فال کر جاتا ہے کہ آخر کار بچے کی ویلفیئر جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ماں کا حق جب تک ہوتا ہے حسانت اس کے پاس رہنی چاہیے، اور اس کے بعد بہر صورت کسٹڈی جو ہے وہ باپ کے پاس آ جانی چاہیے، اور اسی میں ایک مائنر کی فلاح اور بہتری ہے، چاہے وہ والدین میں سے ہر ایک کے پاس کیسے ہی حالات میں کیوں نہ رہے، دونوں کا پیار اس کو چاہیے، دونوں کی اس کو ضرورت ہے۔ نابالغوں نے طبعی اور ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ترجیحاً اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے مراحل بھی ابھی اپنی زندگی میں طے کرنے ہوتے ہیں، زندگی کی ابتدائی سٹیجز ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کی بھلائی کا معیار، ان کی ویلفیئر کا معیار محض مادی پیمانوں کو، دولت کو، مال کو بنا لیا جائے تو یاد رکھیے صاحب کہ پیار مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے۔ ماں سے جو کچھ بچہ حاصل کرتا ہے وہ اسے باپ سے نہیں مل سکتا، اور باپ کے بغیر بچے کا جو حرج ہوتا ہے وہ اس کی ماں اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ پرورش کے دوران پہلی عمر میں بچے کو انس و پیار جو ماں سے اس کو مل سکتا ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہو کے جو معاملات اس کو باپ سے درکار ہیں وہ سارا کچھ اس کو ماں سے ہی، باپ سے ہی ملنی ہے، کیونکہ یہی جبلتی فطری تقاضے ہیں، مذہب کے بھی یہی تقاضے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ کسٹڈی کے جو خدائی اصول ہیں، ڈیوائن پرنسپلز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کر دیے ہیں، ان کو توڑ کر ویلفیئر آف مائنر کو آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے بچے کی شخصیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ البتہ کسٹڈی آف مائنر، گارڈین شپ آف مائنر میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ بچے کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھا جائے گا۔ فلاح و بہبود سے مراد صرف مادیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اخلاقی، اس کی تربیتی، اس کی مذہبی، اس کی روحانی تمام ترجیحات اس میں شامل ہیں۔ اس بات کو 2009 SCJ پیج 572 میں، 2016 CLC پیج 339 میں، اور 2015 CRLJ پیج 726 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی بھی ویلفیئر آف مائنر کو دیکھنا ہے تو ویلفیئر آف مائنر کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی رول، کوئی طریقہ کار قانون کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ ویلفیئر آف مائنر ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق ہی ڈرا کیا جائے گا، اور ہر مقدمے کے حالات و واقعات کے اوپر ان کا انحصار ہوگا، اور اسی کے مطابق ایک جورسٹک پریارٹی ہونی چاہیے کہ بچے کی ویلفیئر کس چیز میں ہے۔ اس بات کو 2010 MLD پیج 477 لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1996 CLC پیج 1 ہے، NLR 2009 ST پیج
397 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 66 میں میجر محمد خالد ورسز سعدیہ یعقوب کیس میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کو پی ایل ڈی 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 198 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ 2007 وائی ایل آر پیج 1990 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ نابالغ کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی بچے کی عمروں کے اعتبار سے جو کسٹڈی کا رائٹس ہیں ان میں بھی فلکچویشن لائی جا سکتی ہیں۔ اس بات کو این ایل آر 1995 ایس ٹی پیج 387 میں، پی ایل ڈی 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 151 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت جب بھی کوئی سینئر سول جج یا ڈسٹرکٹ جج بطور گارڈین کورٹ کسی بھی امر کو فیصلہ کرنے لگے گا کسٹڈی یا گارڈین شپ کے حوالے سے، تو وہ نابالغ کی بہتری اور دیکھ بھال ویلفیئر آف مائنر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی حکم صادر کر سکتا ہے، اور حتیٰ کہ از خود نوٹس بھی لے سکتا ہے، خود سے انفر کر سکتا ہے اس مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج خود نوٹس لے کے ان کو بلا سکتا ہے کہ بچے کی ویلفیئر اس چیز میں ہے۔ اس بات کو پچھلے دنوں ہم پی ایل ڈی 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 350، پی ایل ڈی 1995 پشاور ہائی کورٹ پیج 77 میں، اور 2015 سی آر ایل جے پیج 726 میں ہم نے اسی بات کو دیکھا تھا، اور اسی بات کو 2010 ایم ایل ڈی پیج 695 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کے لیے 2000 سی ایل سی پیج 320 ہے، اور 2009 وائی ایل آر پیج 1678 اسی بات کے اوپر ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اسی بات کے اوپر اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو 2008 سی ایل سی پیج 576 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور پی ایل ڈی 2010 کراچی ہائی کورٹ پیج 50 ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور پی ایل ڈی 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 206 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اس بات کے اوپر اگر آپ بنیادی کوئی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1963 لاہور ہائی کورٹ پیج 534 جو ہے وہ اس بات سے ہمیں انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ ویلفیئر اور زیادہ جورسٹک پریارٹی ہونی چاہیے کہ نابالغ کا سرپرست والد کی بجائے اگر کسی اور کو بھی مقرر کرنا پڑتا ہے تو عدالت کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، بٹ ویلفیئر آف مائنر جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر اگر مزید آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 1982 سی ایل سی پیج 1821 ہے، 2007 ایم ایل ڈی پیج 658 ہے، اور اسی بات کو 1990 سی ایل سی پیج 1200 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور 1997 سی ایل سی پیج 1765 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ویلفیئر آف مائنر جو ہے وہ ایک ایسی اہم جورسٹک پریارٹی ہے جو کہ
سب سے حسانت کے کیسز میں اور کسٹڈی کے کیسز میں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ ہی قانون اس بات کے اوپر پی ایل ڈی 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 91 ہمیں ڈسکشن اس بات کی پرووائڈ کر دیتی ہے اور اس کو بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹ کر کے دیتی ہے۔ تو ویلفیئر آف مائنر جو ہے دیٹ از دا ایسنس آف کسٹڈی اینڈ گارڈین شپ ججمنٹس جو ہے، تو اگر یہ کہا جائے تو پھر یہ غلط نہیں ہے، یعنی ایک حتیٰ کہ نہ صرف ایک عدالت مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرے گی بلکہ آج خود نوٹس بھی لے سکتی ہے اس کے اوپر، اور اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کچھ ہوئی دوستوں کے درمیان، میں نے کہا سب دوستوں سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو لیگل ایشوز ہیں، ٹیکنیکلٹیز ہیں گارڈین شپ کی، مزید اس پہ ہم گفتگو دعاؤں میں البتہ مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔